بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين. الصلاة والسلام على أنبيائه ورسله سيما خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين طبيب قلوب الصادقين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله في العالمين. اللهم عجل له الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. واللعنة الداعمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. ایک صلوات بھی جب عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پروردگار عالم ان چیزوں کو، ان واقعات کو کہ جو مفید انسانیت ہیں، جس سے انسان کو کسی نہ کسی طرح سے فائدہ مل رہا ہے، قدرت نے ان کو باقی رکھنے کی ذمہ داری لی ہے. قدرت نے ان کو ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ذات حی لا یموت کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے تو ہزاروں طوفان آئیں لیکن اس چیز کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کے حفاظت کی ذمہ داری اس نے لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں آئیں یقیناً وہ بھی اللہ ہی کی عطا کی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن وہ تحریف سے نہ بچ سکیں. لیکن اللہ نے چونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے، لہذا ایک حرف واو بھی اگر کسی نے کم کرنے کی کوشش کی، توجہ کہ یہ جملہ میرا ایک برے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اگر آپ کو واقعہ معلوم ہے، ایک حرف واو اگر کم کرنے کی بھی کوشش کی ہے تو قدرت نے اسے گوارا نہیں کیا ہے. بس اسی طرح سے یہ عزاداری بھی جو الہی ہاتھوں میں ہے، جس کی حفاظت، جس کی بقا قدرت کے ہاتھوں میں ہے. آپ نے دیکھا تاریخ آپ کے سامنے ہے بنی عباس و بنی امیہ کی. متوکل جیسا انسان جو بنی عباس کا یزید کہلاتا تھا، بنی عباس کا یزید تھا،
اور شاید اس نے یزید سے زیادہ اہل بیت پہ ظلم کیا، یہاں تک کہ اس نے قبر امام حسین کے نشان کو بھی مٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ حکومتیں ان کے مال و دولت، ان کے اسلحے، ان کی مشینریاں سب کے سب اس ذکر حسین اور اس عزائے سید الشہداء کو مٹانے میں لگ گئیں، لیکن اللہ نے قدرت کا وعدہ، وہ سب ختم ہو گئے، وہ سب فنا ہو گئے، لیکن عزاداری کل بھی تھا، کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور قیامت تک اسی شان سے چلتی رہے گی۔ ایک صلوات بھی جب یہ صحیح ہے کہ اس عزا کا جو فائدہ کما حقہ ہمیں لینا چاہیے وہ ہم نہیں لے پا رہے ہیں۔ اس میں اسلام میں بہت سے واقعات اور بہت سے اعمال ہیں، علیکم السلام، کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک ذریعہ اور وسیلہ۔ مسجدیں مقصد نہیں ہیں، مسجدوں کا تعمیر، مسجدوں کی تعمیر یہ مقصد نہیں ہے، مقصد عبادت پروردگار ہے، مقصد عبادت پروردگار ہے، لیکن مسجدیں ذریعہ ہیں اس عبادت کا، توجہ کیجیے گا۔ اسی طرح سے حج، خانہ کعبہ، یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ مقصد نہیں ہے، حج مقصد نہیں ہے، حج اور خانہ کعبہ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ اس روح ابراہیمی کو اپنے اندر پیدا کرنے کا، توجہ کیجیے گا۔ حج ذریعہ ہے کہ انسان جائے مکہ، مناسک انجام دے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر وہ جو توحید پرستی کی روح جناب ابراہیم کے اندر تھی، اس روح کو اپنے اندر پیدا کرے، مقصد۔ اب اگر کوئی ذریعے کو مقصد بنا لے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ مسجدوں کے لوگ بوسے لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہوتا یہی ہے نا۔ بہت سے آپ کو ملیں گے ایسے افراد کہ مسجد کے کنارے سے گزریں گے، چوم لیں گے، بوسے لے لیں گے، لیکن ان سے اگر کہیے بھیا 2 رکعت نماز آ کے پڑھ لو تو وہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ذریعے کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ ذریعے اور مقصد میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان ذریعے اور وسیلے اور مقاصد اور اہداف میں فرق نہیں کرے گا تو یہیں الجھ کے رہ جائے گا، یہیں الجھ کے رہ جائے گا۔ لہذا مقصد کو مقصد کے انداز سے دیکھے، اور جو چیزیں ذرائع اور وسائل ہیں ان کو ذریعے اور وسیلے کے انداز سے دیکھا جائے، تب تو انسان کامیاب ہے۔ بہت سے مثالیں، بہت سے واقعات۔ فرض کیجئے دنیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ زندگی، انسان کی زندگی کا مقصد تھوڑی ہے یہ دنیا، انسان کی زندگی کا مقصد نہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو محو سفر ہے، تیرا سفر کہاں ختم ہوگا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یعنی انسان کی منزل، انسان کا ہدف، انسان کا مقصد کیا ہے؟ لقاء پروردگار، مرضی پروردگار، یہ مقصد ہے۔ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا کی چیزیں مقصد نہیں ہے۔ اور اب آئیے یہیں پر یہ جتنی ساری عبادتیں ہیں یہ سب بھی مقصد نہیں ہیں۔
بلکہ یہ سب ذریعہ ہیں انسان کو اللہ تک پہنچانے کا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ حج، یہ روزہ، یہ تلاوت قرآن، یہ سب کیا ہے؟ یہ ذریعہ ہے کس کے لیے؟ انسان کو اللہ سے جوڑنے کا۔ مقصد خلقت انسانی اللہ تک پہنچنے کا ہے، لقائے پروردگار۔ توجہ کیجیے گا، عزاداری، یہ مجلسیں، یہ ماتم، جو کوئی بھی بنا میں عزاداری ہم کرتے ہیں، کیا ہے؟ کیا مقصد عزا یہ ہے؟ توجہ کیجیے گا، تھوڑی سخت باتیں میری ہوتی ہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اس کو کلیئر کر لیجئے گا، لیکن غلط مفہوم نہ نکالیے گا، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے آج کے ماحول میں کہ جہاں انسان جو ہے وہ بہت ہی غلط فکر پیدا ہو گئی ہمارے سماج میں۔ یہ جتنے بھی ہم کام انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ ماتم ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ ذکر ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، کیا یہ مقصد ہے عزا کا؟ کیا یہ ہدف ہے حسین کا؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ تھوڑی سی بھی اگر انسان عقل رکھتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ حسین کا یہ ہدف نہیں ہے۔ حسین نے اپنا گلا اس لیے نہیں کٹایا کہ لوگ ہمیں روتے رہیں، بس اس لیے تھوڑی کٹایا کہ لوگ ہمیں روتے رہیں۔ دیکھیے، رونا، مجلس، ماتم، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، یہ سب ضروری ہے اور یہ لازمہ محبت حسین ہے۔ جو چیز لازمہ ہے اس کو جدا کر ہی نہیں سکتے اپنے، لا ينفق، اس کو جدا ہونے والے ہے ہی نہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن مقصد شہادت حسین کیا ہے؟ ہدف شہادت حسین کیا ہے؟ یہ جو کربلا بنائی حسین نے اپنے خون سے، اس کربلا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کربلا بنانے کا مقصد فقط ہی نہیں ہے، بلکہ اس کربلا بنانے کا مقصد حسین کا کیا ہے؟ اس سے بہت ہی بلند ہے، اس سے بہت بلند، اس لیے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے بلند کے لیے قربانی دیتا ہے، اپنے سے پست کے لیے قربانی نہیں دیتا ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ قانون الہی ہے۔ آپ پوری کائنات میں دیکھ لیجئے، جمادات قربان ہوتے ہیں حیوانات کے، نباتات کے لیے، نباتات قربان ہوتے ہیں حیوانات کے لیے، حیوانات قربان ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ یعنی ہر مخلوق اپنے سے بالاتر مخلوق کے لیے قربانی دیتی ہے، اپنے سے پستر کے لیے قربانی نہیں دیتی ہے۔ حسین یقیناً حسین سے برتر کوئی ہے تبھی وہ حسین قربانی دے رہے ہیں، پستر کے لیے نہیں قربانی دیں گے، صرف رونے کے لیے دلی قربانی دیں گے۔ تو حسین سے بلندتر کیا چیز ہے؟ حسین سے بلندتر کیا شے ہے؟ حسین سے بلندتر ذات پروردگار ہے، ذات پروردگار ہے، دین الہی ہے جو حسین سے بالاتر۔ حسین اس کے لیے اپنی قربانی دے رہے ہیں تاکہ ذات پروردگار، اس کا وجود، اس کا نام، اس کا دین، اس کی کتاب، اس کا قرآن، اس کا اسلام باقی رہے۔ تو ان مجلسوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہی تو جو حسین کا ہدف ہے، وہی تو جو حسین کا مقصد ہے، اس سے ہٹ کے تو نہیں ہونا چاہیے۔ بس توجہ کیجیے گا، ہمیں سے بہت سے لوگوں نے ذریعے اور وسیلوں کو ہدف اور مقصد بنا لیا۔ مجلسوں کی افادیت کم کیوں ہو گئی ہے؟ توجہ کیجیے گا، مجلسوں اور عزاداری کی افادیت اور اس کا فائدہ، اس کا منفعت جو ہے وہ کم کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کم اسی لیے ہو گیا کہ ہم نے ذریعے کو ہدف بنا لیا ہے، مقصد بنا لیا۔ ہدف نہیں ہے یہ سب ضروری ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ ہدف نہیں ہے۔ ہدف ذات پروردگار ہے، ہدف دین الہی، ہدف انسانیت کی ہدایت ہے، ہدف انسان کو راہ راست صراط مستقیم پہ لانا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب میں نے جو کل کہا تھا کہ میرا موضوع اس مجلس کا کیا ہے؟ کربلا عبرت ہے۔
دیکھیے جب بھی کوئی واقعہ کہیں ہوتا، کوئی بھی گھٹنا ہو، کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو، اس واقعے کو مختلف نظریے سے لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک آدمی زخمی یا فرض کیجئے موت ہو گئی ہے اور وہ سڑک پہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، گزرنے والے جو گزرتے ہیں، دیکھنے والے جو دیکھتے ہیں، وہ کئی الگ الگ نظریوں سے دیکھتے ہیں اس واقعے کو۔ ایک بڑی سطحی اور سرسری نظر رکھتا ہے، جا رہا ہے گاڑی سے، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے سر بڑھایا، اگر فور ویلر ہے تو اس نے کانچ شیشہ نیچے کیا، ذرا سے سر باہر کیا، پوچھا کیا ہوا، کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنا سنا آگے نکل گیا۔ اس سے کوئی غرض نہیں کس کا ایکسیڈنٹ ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کوئی مطلب نہیں، بس اتنا معلوم کر لیا، آگے بڑھ لیا، ہو گیا نا۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا، دیکھا بھیڑ دیکھی، کیا ہوا، کا ایکسیڈنٹ ہوا، تھوڑا سے کھڑا ہوا، دیکھا، جھانکا جھوکا، دیکھا ادھر لاش پڑی ہوئی، ادھر زخمی پڑا ہوا، اتنا دیکھ لیا، تھوڑی سی تفصیل، اس سے زیادہ کچھ تفصیل اس کو معلوم ہو گئی، یہ بھی آگے بڑھ گیا۔ اس نے نہیں معلوم کیا ایکسیڈنٹ کرنے والا کون ہے، غلطی کس کی ہے، کیوں ایسا ہوا، کچھ نہیں معلوم کیا۔ ایک تیسرا آیا، اس نے اس سے زیادہ تھوڑی سی تفصیل اور معلوم کر لی، کون ہے بھائی، کون ہے، کس کی لاش ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کچھ ایڈریس کا پتہ ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ بھی آگے چلی گیا۔ ایک چوتھا شخص آتا ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے، گاڑی سائڈ میں لگاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے کیسے ہوا، گاڑیوں کو دیکھا، کس کی غلطی تھی، کدھر سے گاڑی آ رہی تھی، کدھر سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مرنے والے کی غلطی تھی، مارنے والے کی غلطی تھی، کس نے قانون کی پابندی کی، ٹریفک قانون کی، کس نے ٹریفک قانون کی پابندی نہیں کی، پوری تفصیلات کو اس نے دیکھا، اس نے پوچھا، اور اس کے بعد ان پوری تفصیلات کو اپنے ذہن میں بٹھایا اور یہ عہد کیا کہ آج سے میں بھی ٹریفک کے جو قانون ہیں اس کی پابندی کروں گا، اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے اس واقعے کو دیکھنے والے کئی نظریے سے اس واقعے کو لوگوں نے دیکھا ہے، کہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کو کئی نظریے سے دیکھا، ایک سطحی ہے، ایک یہ تھوڑے سے معلومات حاصل کی، ایک نے اس سے زیادہ معلومات، لیکن جو یہ چوتھا آدمی آئے اس نے تفصیلات کے ساتھ ساتھ ان قوانین کو بھی دیکھا کہ جن کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ عہد کیا کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ کامیاب آپ کی نظر میں کون رہے گا؟ کون رہے گا؟ تو چوتھا ہی تو کامیاب رہا تاریخ میں بھی۔ ایک سلوات دیجیے محمد وآل محمد، ہے نا؟ تاریخ میں بھی چوتھا ہی کامیاب رہا۔ تو کامیابی اس کو ملے گی، ان تینوں کو نہیں ملے گی کامیابی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دید، ان کی نظر جو تھی اس حادثے کو دیکھنے کی مختلف تھی، سطحی تھی، سرسری تھی، یا صرف ایک واقعے کو واقعے کی حیثیت سے دیکھ لیا بس، اس کے علاوہ ان سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن یہ جو چوتھا انسان تھا، اس نے واقعے کو واقعے کی حیثیت سے نہیں پڑھا ہے، واقعے کو واقعے کی حیثیت سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس نے تمام اسباب و علل کو معلوم کیا ہے، تمام وہ ریزن جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان سب کو معلوم کیا ہے، اور معلوم کرنے کے ساتھ اس نے جب یہاں سے اپنی گاڑی آگے بڑھائی تو اس عہد کے ساتھ بڑھائی کہ اب تک جو غلطی ہوئی مجھ سے وہ ہو گئی، لیکن اب میں نہیں کروں گا ایسی غلطی۔ دیکھیے وہ جو تین پہلے آئے، ممکن ہے کہ آگے چل کے ان کے بھی ایکسیڈنٹ ہو جائیں، ممکن ہے کہ ان کے بھی ایکسیڈنٹ ہو جائیں، ان کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، لیکن یہ جو چوتھا جو عہد کر کے آگے بڑھ رہا ہے کہ میں ٹریفک قانون کی پابندی کروں گا، میں کوئی غلطی نہیں کروں گا، اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ محفوظ رہے گا۔ واقعے کربلا کو اسی طرح سے دیکھنے والے
مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں، مختلف دید سے دیکھ رہے ہیں، مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو سطحی نظر رکھتے ہیں، جنہوں نے بس دیکھا کہاں ایک واقعہ ہوا ہے اور اس میں کچھ مارے گئے، بات ختم ہو گئی۔ کچھ اس سے آگے بڑھے، انہوں نے تھوڑی تفصیلات معلوم کر لی، اور کچھ اس سے آگے بڑھے تو انہوں نے نام بھی معلوم کیا، باپ کا بھی نام معلوم کر لیا، قاتل کا بھی نام معلوم کر لیا، مقتول کا بھی نام معلوم کر لیا، دونوں کے خاندانوں کا نام معلوم کر لیا۔ بس کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس لیے ہوا، ان سب چیزوں سے کوئی انہیں واسطہ نہیں۔ شیعہ، حسینی، کربلائی وہ ہے جو واقعہ کربلا کو سطحی نظر سے نہ لے، بلکہ واقعہ کربلا اگر پڑھے تو اس کے اسباب و علل کے ساتھ اس کو پڑھے، اس کے ریزن کو دیکھے۔ حسین مدینے سے نکلے تو کیوں نکلے؟ یزید تخت خلافت پہ آیا تو اس کے اسباب و علل کیا تھے؟ کون ذمہ دار ہے یزید کو مسلمانوں پہ مسلط کرنے والے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کس نے یزید کو مسلمانوں پہ مسلط کیا؟ کون ذمہ دار ہے اس پورے واقعے کربلا کا؟ جب تک تمام اسباب و علل اور ریزنز کو نہیں پتا کرے گا، اس وقت تک اس واقعے کربلا سے ہم اور آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بدنصیبی ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو صرف ایک غمناک واقعے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہم واقعہ کربلا پہ دوسری نظر ڈالنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو صرف اس انداز سے واقعہ کربلا کو سکھایا اور پڑھایا ہے اور یاد دلایا کہ بس ایک غمناک واقعہ ہے اور ایک فرزند رسول پہ ظلم۔ یقیناً فرزند رسول پہ ظلم ہوا ہے، لیکن ظلم کیوں ہوا؟ اس کے اسباب علل کیا ہیں؟ کیوں ہوا ظلم؟ کیوں فرزند رسول؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ کیوں فرزند رسول نے مدینہ چھوڑا؟ جب تک عبرت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے آپ واقعہ کربلا کو۔ عبرت، کل بھی کہا، عبرت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حال کے واقعات، حال کے ذریعے سے آپ ماضی تک پہنچیں، پریزنٹ سے آپ پاسٹ تک پہنچیں، اور ماضی میں جا کے واقعات کی تحقیق کرے، تجزیہ اور تحلیل کرے، اور اس تجزیہ اور تحلیل کے ذریعے سے جو نتیجہ نکلے اس نتیجے کو اپنے لیے نصیحت اور موعظہ سمجھیں۔ اس کو کہتے ہیں عبرت آموزی۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے درس، ایک ہوتا ہے عبرت، دونوں میں بہت تھوڑا سا فرق ہے۔ درس کس کو؟ کربلا درسگاہ بھی ہے، لیکن درس کس کو کہتے ہیں؟ درس کہتے ہیں یعنی کربلا کے وہ پہلو کہ جو انسانیت کے لیے باعث فخر ہیں، ان پہلو پہ نظر کی جائے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے، اسے کہتے ہیں درس۔ وفاداری ہے، مساوات ہے، مواسات ہے، اتحاد ہے، قربانی ہے، ایثار ہے، ساری جتنے بھی اچھی صفتیں ہیں، حجاب ہے، حیا ہے، شرم ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان صفتوں کو اپنے اندر اپنائے تو کہا جاتا ہے کربلا سے درس لیا گیا۔ لیکن عبرت یعنی عام، یعنی صرف اچھی چیزوں کو نہیں، بلکہ جو کڑوے مناظر ہیں، جو تلخیاں ہیں، ان تلخیوں کو بھی دیکھا جائے اور ان تلخیوں سے بھی جو ہے وہ سبق لیا جائے، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کئی جگہ لفظ عبرت استعمال ہوا ہے۔ جناب یوسف کے واقعے میں کیا؟ لقد کان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب۔ جناب یوسف کا قصہ جہاں تمام ہوتا ہے اس کے آخر میں آیت ہے کہ اس قصے میں کس کے لیے عبرت ہے؟ صاحبان لب، صاحبان عقل کے لیے۔ یعنی عبرت بھی جو لوگ لیتے ہیں وہ عقل مند ہی ہوتے ہیں، غیر عقل مند عبرت نہیں لیتا ہے۔ اس واقعے میں عبرت۔ اسی طرح سے اللہ نے کیا کہا؟ سیرو فی الارض، زمین پہ پھرو، کس لیے؟ افلا ینظرون کیف عاقبۃ الذین، جو تم سے پہلے قومیں گزری، اشد قوۃ من، جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ان کا انجام کیا ہوا؟
ان واقعات کو دیکھو، جاؤ مصر، جاؤ دیکھو احرام مصر کو، جاؤ دیکھو وہاں۔ کس لیے جاؤ؟ اس لیے نہیں کہ نفس کی تسکین ہو، اس لیے نہیں کہ تفریح کے لیے جاؤ، اس لیے نہیں کہ گردش کے لیے جاؤ، صرف ٹہلنے کے لیے جاؤ، نہیں، اس لیے جاؤ تاکہ اس سے عبرت حاصل کرو، تاکہ اس سے سبق لو۔ ہاں، سیروا فی الارض، ہاں، افلا ينظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین پہ پھرو۔ کس لیے؟ تاکہ دیکھو اللہ نے مکذبین کا انجام کیا کیا ہے، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے زمین پہ پھرو، اس لیے سیر کرو۔ ہمارے ہاں سیر تفریح تسکین نفس کے لیے ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے زمین پہ پھرو، لیکن تسکین نفس کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے، عبرت کے لیے۔ واقعات قرآن میں ہیں، قصص قرآن میں ہیں، انبیاء کے قصص ہیں، امتوں کے قصص ہیں، بنی اسرائیل کے قصے ہیں، ہاں، امت نوح کے قصے ہیں۔ یہ قصے کس لیے؟ اس لیے ہیں کہ ہم قصے کو، قرآن مجید کے قصوں کو صرف کہانی اور قصوں کے طور پہ لیں، نہیں، قرآن مجید کے قصے جو ہیں، یہ جو واقعات ہیں، وہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت لیں۔ پڑھو ان کو، دیکھو نبیوں یا ان کی امتیں جو باعزت ہوئیں، جو سربلند ہوئیں، تو وہ کن وجوہات کی وجہ سے ان کو عزت ملی، وہ باقی رہیں، وہ سربلند ہوئیں، اور وہ قومیں، وہ امتیں جو نست و نابود ہو گئیں، جو برباد ہو گئیں، تو دیکھو ان کی بربادی میں کون سے کام ہیں، ان کی بے عزتی میں، ان کی تباہی میں، ان کی ذلت و رسوائی میں کون سے اسباب اور کازز ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ امتیں برباد ہو گئیں، یہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوئی۔ یاد رکھیے اللہ کے سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اگر کل کی قومیں ان کاموں کی وجہ سے جو کام اللہ کو پسند نہیں تھے، وہ ذلیل و رسوا ہوئی ہیں، وہ بے عزت ہوئی ہیں، وہ فنا ہو گئی ہیں، ان پہ عذاب آئے ہیں، اگر وہی گناہ، وہی غلط کام، وہی جسے کہ یہ فساد آج کی امت میں اگر ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ آج کی امت سے وہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں یا ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ ہاں صحیح ہے کہ ظاہری اور جسمانی عذاب اللہ نے وعدہ کیا ہے، جب تک اس قوم میں ایک محمد ہے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مانوی عذاب نہیں آئے گا، نہیں، یہ ذلت و رسوائی، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا واحد سبب یہی ہے، وہ سارے گناہ جو گزشتہ نبیوں کی امتوں میں تھے، آج سارے گناہ اس امت مسلمہ میں ہیں۔ آج یہ ساری باتیں اس امت مسلمہ میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں؟ یقیناً پائی جا رہی ہیں۔ تو پھر عذاب کیوں نہیں عذاب ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم درک نہیں کر پا رہے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ 56 ملک ہیں اسلامی، ایک چھوٹے سے یہودی ملک کے سارے غلام ہیں، یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رسوائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ تم کو ساری دولت اللہ نے دے دی ہے، دولت دے دی ہے، پیٹرول دے دیا ہے، گولڈ دے دیا، سب کچھ دے دیا ہے، لیکن آج پھر بھی تم غلام بنے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے۔ یہ غلامی کیسی ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کی جسے کہ یہ اللہ کے گناہ اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چلو گے، تو یہ ذلت رسوائی تمہارے دامن، تمہاری جو ہے وہ جسے کہ یہ چمٹ کے رہ جائے گی، تم اس سے چھڑا نہیں سکتے ہو، تم اس سے الگ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ قرآن مجید کے جتنے واقعات ہیں آپ دیکھیں، سب سے ہم کو عبرت لینا چاہیے۔ عبرت قرآن مجید کہتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ وہ لوگوں جو صاحبان بصیرت ہو، عبرت حاصل کرو۔ دیکھیے اسی لیے قرآن مجید میں ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں ہوا جو انسان کے لیے، انسان کی ہدایت میں بیکار ہوں، باعث عبرت نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں نبیوں کی تاریخ ولادت نہیں بتائی گئی، بتائی گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ نبی کس تاریخ میں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں گئے، نہیں،
اسی طرح سے انبیاء کی اولادوں کا تذکرہ کیا ہے؟ نہیں، بہت مختصر سے کچھ ایسے نبی ہیں جن کی اولادوں کا تذکرہ کیا، چونکہ ان کی اولادوں کا تذکرہ ہماری ہدایت میں، ہمارے درس میں، ہماری عبرت میں کارآمد تھا، اس لیے تذکرہ کیا ہے، ورنہ نہیں۔ اب اصحاب کہف کو اٹھا کے دیجیے، اصحاب کہف کے واقعات میں کیا کہا گیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ 5 ہیں، کچھ کہتے ہیں 6 ہیں، کچھ کہتے ہیں 7 ہیں، کچھ کہتے ہیں 8 ہیں، یعنی وہ عدد، چونکہ اس عدد کا ہماری عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا قرآن مجید نے یہ کہہ کے اس کو ٹال دیا۔ کچھ کہتے ہیں 5، کچھ 6، کچھ 7، کچھ 8، ہمیں چاہے وہ 5 ہوں، چاہے وہ 6 ہوں، چاہے وہ 7 ہوں، چاہے وہ 8 ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ ہمیں تو اصحاب کہف کی اس سیرت سے بحث ہے کہ جو تمہاری زندگی میں مفید ہے۔ اصحاب کہف نے جس آلودہ ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، دقیانوسی ماحول میں کہ جہاں انسان اپنے کو خدا کہلا رہا ہے، جہاں کسی کو اس کی مرضی کے خلاف بولنے کا چارہ نہیں ہے، اس ماحول میں انہوں نے اللہ کو قبول کیا، اللہ پہ ایمان لائے، اور نہ فقط ایمان لائے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ہاں، کیا آپ بتائیے، اس دقیانوس جس زمانے میں تھا اور جو اپنی خدائی کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا تھا اور لوگوں کو اپنی خدائی کا کلمہ پڑھوا رہا تھا، اس سے سخت ماحول آپ کو ملا ہے؟ نہیں ملا ہے، نہیں ملا۔ آپ تو آزادی کے طور پر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں، کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ اس زمانے میں اگر اصحاب کہف اللہ اکبر کہتے تو قتل کر دیے جاتے، بچ نہ پاتے۔ تو کون سا ماحول سخت ہے؟ وہ زمانہ سخت تھا یا یہ زمانہ سخت ہے؟ عجیب۔ ہم جب کسی سے کہتے ہیں کہ بھیا اپنی ماں بہنوں کو پردہ کرائیے، تو کہتے کیا کریں مولانا، ماحول ایسا ہے نا۔ ہر شخص ماحول کی دعائی دینے لگتا ہے، زمانے کی دعائی، کیا کرے زمانہ ایسا ہے، کیا کریں ایسا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نوجوان بچے کس روش پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں اگر پیروی ہو اور تأسی ہو تو ائمہ کی تأسی ہونا چاہیے، ہاں، کسی ہالی ووڈ کے جو ہے وہ ہیرو کی تأسی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بجائے اس کے کہ حر کی تأسی کریں، بجائے اس کے میثم تمار کی تأسی کریں، بجائے اس کے کہ ابو ذر کی تأسی کریں، کرتے کیا ہیں؟ ہالی ووڈ والی ووڈ کے جو ہیرو ہیں ان کی تأسی کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کان میں جو ہے وہ پہن لیا رنگ، تو ہر جوان کان میں رنگ پہنے ہوئے ہے نہیں؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ تأسی ہے یا نہیں ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ آؤ، قرآن نے تمہیں نمونے دیے ہیں، قرآن نے تمہیں ماڈل دیے ہیں، تم ان نمونوں کی تأسی کرو، اصحاب کہف کی تأسی کرو، جناب یوسف کی تأسی کرو۔ دیکھیں جناب یوسف نے کس طرح سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ ہاں، بھائیوں نے کتنا ظلم کیا جناب یوسف۔ دیکھیں جناب یوسف کا واقعہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو پڑھ پڑھ کے آپ عشق کے جو ہے وہ عشق کی دنیا میں چلے جائیں، ہاں، اس لیے تھوڑی ہے کہ آپ زلیخا یوسف کے نام، زلیخا اور یوسف کا نام سنیں تو عشق کی دنیا میں چلے جائیں، نہیں۔ جناب یوسف کا واقعہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے عبرت لیں۔ دیکھیے ایک طرف زلیخا، توجہ کیجیے گا، ایک طرف زلیخا ہے جو خواہشات کی ماری ہے، ایک طرف یوسف ہیں جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ دیکھیے جو ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ وہ غلام تھا، غلام سے اسے بادشاہ بنا دیا۔ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، خواہشات کی ڈگر میں بہہ گئی، وہ ملکہ تھا، ملکہ سے کنیز بنا دیا۔ یہ ہے ایمان کا اثر، یہ ہے تقوی کا اثر، یہ ہے اللہ کی مرضی کا اثر کہ تم اگر اللہ کی مرضی کا خیال رکھو گے تو اگر فقیر ہو تو غنی کر دے گا، اور اگر کوئی امیر، کوئی بادشاہ اللہ کی مرضی کا خیال نہیں رکھے گا تو منٹوں میں بادشاہ چھین کے فقیر بنا دے گا۔ یہ ہے درس، یہ ہے واقعی یوسف سے درس۔ اور اس کے علاوہ جناب یوسف کے بھائی جب جناب یوسف سے ملے، اپنی غلطی کا اقرار کیا، تو جناب یوسف نے کیا کہا؟ آج سب معاف، پچھلی باتیں بھول جاؤ، ہم نے سب معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔
جناب یوسف سے سیکھیے، اتنا بڑا دل اپنے اندر پیدا کرے، اتنا بڑا دل اپنے اندر پیدا کرے کہ اگر کبھی کسی مومن سے کوئی غلطی ہو جائے، مومن سے غلطی ہو جائے، گھر میں کسی فرد سے غلطی ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں جو یہ اختلاف ہیں، جو لڑائیاں ہیں، یہ جھگڑے ہیں، جو گھریلو جھگڑے، شوہر بیوی میں جھگڑے، بھائی بھائی میں جھگڑے، یہ سب جو فساد ہیں، اس کا کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا؟ اس کی اصل جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں، ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے. شوہر بیوی کو نہیں معاف کرے گا، بیوی شوہر کو نہیں معاف کرے گا، بھائی بھائی کو نہیں معاف کریں گے، بیٹا باپ کو نہیں، باپ بیٹے کو نہیں. یہ تو ہمارے اندر تنگ نظری آتی چلی جا رہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اس کو بڑا پہاڑ بنا کے رکھ دیتے ہیں اور اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں پیدا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنیاں بڑھتی جاتی ہیں، اختلاف بڑھتے جاتے ہیں، فساد بڑھتے جاتے ہیں، معاشرہ فساد کی طرف بڑھتا جاتا ہے. اگر آج سے ہم یہ طے کریں، قرآن مجید میں جناب یوسف نے جس طرح سے جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، جناب یوسف کے بھائیوں نے کون سی کسر چھوڑی تھی جناب یوسف کو قتل کرنے میں؟ ہاں، کنویں میں ڈال دیا تھا. اگر قافلہ نہ آتا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، محفوظ رہے، قافلے نے آ کے نکال لیا، ورنہ جناب یوسف کو مارنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اتنا بڑا گناہ، لیکن اس کے باوجود بھی یوسف نبی نے جب ان کے بھائیوں نے معافی مانگ لی، اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، تو کیا کہا؟ آج سب ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہی تو جناب پیغمبر اسلام کی بھی سیرت یہی تو رہی ہے نا. ہاں، کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کو کتنا ستایا. دیکھیے یہ عبرتیں ہیں، میں آگے اور پڑھوں گا کل انشاءاللہ، آج کے آگے بات چلے گی. کفار مکہ نے پیغمبر اسلام کو کتنا ستایا، کانٹے بٹھا دیے پیروں کے نیچے، پتھروں سے مارا، گندگیاں آپ کے سر پہ ڈالی گئیں. اللہ اکبر. اتنی اذیت دی گئی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا نبی یہ کہتا ہے کہ جیسے مجھے جتنی اذیت دی گئی ہے، اتنی اذیت مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. لیکن فتح مکہ کے دن کیا ہوا؟ جب پیغمبر اسلام بڑا سا لشکر لے کے مکے میں داخل ہوئے، اور اب سارے کفار اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ آج تو ہماری خیر نہیں، محمد اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں. اور اس طاقت اور قوت کا کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہا. چانچہ جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو پیغمبر خانہ کعبہ میں ہیں، اور کچھ لوگ مکے کی گلیوں میں یہ اسلام کا پرچم لے کے یہ آواز لگا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم، اب تک جس نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے سب کو ہم قتل کر دیں گے. یہ نعرے لگا رہے تھے کہ یہ خبر پیغمبر تک پہنچی کہ آپ کے چاہنے والے مکے کی گلیوں میں یوم الملحمہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. پیغمبر نے ان لوگوں کو بلایا، کہا ان لوگوں کو بلاؤ، اور اس کے بعد علی کو بھیجا، جا کے مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ. آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. ہم نے سب کو معاف کر دیا. یہ ابنۃ طلقاء جو شہزادی زینب نے یزید کے سامنے دربار شام میں کہا ہے، یہ ابنۃ طلقاء اسی فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ان سب کو آزاد کر دیا تھا، جاؤ آج تم سب طلقاء ہو، آزاد ہو، آج تم پہ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہوئی، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا. دیکھیں کتنا بڑا دل ہے ہمارے رسول کا، جنہوں نے رسول کو قتل کرنے کی سازشیں کی ہیں، جنہوں نے رسول کے چچا حمزہ کو قتل کیا ہے، جنہوں نے رسول کو اذیتیں دی ہیں، جنہوں نے رسول کے سر پہ گندگیاں جو ہے وہ لا دی ہیں، جنہوں نے رسول کو مکے میں رہنے نہیں دیا. آج جب رسول پاورفل ہو کے آتا ہے تو کیا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے سب کو معاف کر دیا. یہیں سے یہ پتا چلا کہ کمزور ہو کے معاف کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، طاقتور ہو کے معاف کر دو تب کمال ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر پاور نہیں ہے، ہم سامنے والے سے بدلہ نہیں لے سکتے، ہم کیا کہتے ہیں جائیے ہم نے معاف کیا.
ہم کوئی کمال کر دیا آپ نے، آپ اس سے بدلہ ہی نہیں لے سکتے تو معاف کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں، آپ ایک ہاتھ لگائیں گے وہ 10 ہاتھ آپ کے لگا دے گا، تو اب آپ یہ نہ کہیں گے تو کہیں گے کیا؟ لیکن معاف کرنے کا کمال یہ ہے کہ قادر ہو، پاور ہو، اگر کوئی ہمیں آنکھ دکھائے تو ہم اس کی آنکھ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہیں ہم نے معاف کر دیا۔ یہ ہے کمال، یہ ہے کمال۔ آئیے حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا کربلا میں؟ حر جو راستے میں ملا تھا حسین کو، جس نے حسین کو، یعنی آپ دیکھیں کربلا میں، یہ تو پروردگار کی مصلحت ہے اور یہ اس کی مرضی ہے، یہ سب ہے کہ حسین کو کربلا بسانی تھی، لیکن اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو کربلا گھیر کر لانے والا اگر کوئی ہے حسین کو تو وہ حر ہے۔ کوئی حری تو راستے میں ملا اور اس نے کہا ہم آپ کو کوفے لے جائیں گے، امام نے کہا ہم کوفے نہیں جائیں گے۔ بات آگے بڑھی، وہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں ہیں کہ حر نے جیسے ہی حسین کے گھوڑے کے لجام پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے ایک جملہ کہا، اے حر یہ کیا کر رہا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا تیرا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حر نے فوراً لجام فرس کو چھوڑ دیا اور جھجک کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، حسین آپ کی مادر گرامی اتنی باعظمت ہیں کہ میں ان کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، اگر کوئی دوسرا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ کہوں کہ حر کے گوشے قلب میں کہیں نہ کہیں شہزادی فاطمہ کی عزت و احترام کا وجود تھا، اور شاید یہی ہلکی سی جو چنگاری تھی، یہی کربلا میں آتے آتے نور بن کے حر کے سینے کو پاک و پاکیزہ کر دیا۔ حر کا قافلہ راستے میں جب ملا تھا پیاسا تھا، اگر حسین چاہتے تو وہیں پہ حر کو قتل کر دیتے، اگر حسین چاہتے تو وہیں لشکر حر ختم ہو جاتا، بلکہ بعض ایسے افراد جو ابھی حسین سے ملے تھے، ابھی انہیں پوری طریقے سے حسینیت کی معرفت نہیں ہو پائی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کر دیں، یا آپ کا دشمن ہے یا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، نہیں ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرتے ہیں۔ حسینی وہ ہوتے ہیں جو کبھی اپنی طرف سے کسی برے عمل کی ابتدا نہ کرے، فساد کی ابتدا نہ کرے۔ اللہ نہیں۔ اور حر کو امام حسین نے پانی پلایا، حر کو فقط نہیں بلکہ حر کے لشکر کو بھی، اور فقط حر کے لشکر کو نہیں بلکہ وہ جانور جو پیاس سے تڑپ رہے تھے، اپنی زبانیں نکالے ہوئے تھے، ان جانوروں کو بھی حسین نے پانی پلایا۔ ایک آخری سپاہی لشکر حر کا جو سب سے پیچھے رہ گیا تھا اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان نکلی ہوئی تھی، چل نہیں پا رہا تھا، اور جب وہ آیا حسین نے دیکھا اس کی حالت کو کہ دیکھا بہت پیاسا ہے، تو حسین خود بنفس نفیس مشق لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے منہ کے سامنے مشق کا دہانہ کھول دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کے ہاتھ قابو میں نہیں تھے، پانی وہ ہاتھ اپنے منہ کے قریب لے تو جاتا تھا لیکن ہاتھ